نانو نے اس کے جواب سے زیادہ اس کے اطمینان پر حیران ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے عمر؟ نہیں گرینی، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میری زندگی کے سارے راستے بالکل صاف اور واضح ہیں اور ان کے متعلق میرے دماغ میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساری فیملی کی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی گزارنے کے لیے شادی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر میں زیادہ اچھے طریقے سے رہ سکتا ہوں۔ جہانگیر کو پتہ چلے نا تمہاری اس فلسفی کا تو تمہاری عقل ٹھکانے لگا دے۔ میں نے یہ فلسفی انہی کی زندگی کا جائزہ لے کر بنائی ہے، اس نے نانو کی بات پر خوفزدہ ہوئے بغیر کہا۔ کچھ دیر نانو اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکیں۔ میں تم سے علیزے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر اس سے کہا، علیزے بہت کم عمر ہے، وہ ابھی تک خود کو سمجھ نہیں پائی تو مجھے کیسے سمجھ سکے گی؟ اور شادی کوئی ایک دو دن کا ساتھ نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اب نہیں تو 4 سال بعد تو وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ بقول تمہارے ایک اچھی بیوی کی تمام خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لے۔ تب کرو گے تم مجھ سے شادی؟ نانو ابھی تک اپنی بات پر مصر تھیں۔ عمر پرسوچ انداز میں ان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اگر آپ ابھی اس کی شادی ملتوی کر دیتی ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں 4-5 سال بعد ضرور اس سے شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ صرف سوچو گے؟ گرینی، ہر چیز سوچنے سے ہی ہوتی ہے، مگر کوئی واضح یقین دہانی تو ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں سوچوں گا، تو پھر آپ کو اعتبار ہونا چاہیے میری بات پر۔ ٹھیک ہے نا، اب آپ علیزے کی شادی کے بارے میں کچھ تہمت کیجیے گا۔ نانو کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں اور پھر اچانک ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لہرائی۔ تم پسند کرتے ہو نا اسے؟ وہ ان کی بات پر یکدم چونک گیا۔ گرینی، علیزے کو کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا، مگر تمہاری پسندیدگی کی نوعیت مختلف ہے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ گرینی، وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ علیزے کرسٹی کو اٹھائے ہوئے یکدم لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی آمد اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ نانو بھی کچھ گڑبڑا گئی۔ عمر بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ علیزے کرسٹی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر خاموشی سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ عمر کون سی بات کہتے کہتے رک گیا تھا۔ عمر نے علیزے کی آمد کو غنیمت جانا اور گرینی سے کسی کام کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ گرینی نے علیزے کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ کیا اس نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، مگر علیزے کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکی۔ پھر اب کیا طے کیا ہے تم نے؟ نانو اس دوپہر کو کھانے کی میز پر اس سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں گرینڈ پا، پہلے ہی مجھے یہاں بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھ کو واپس جانا ہے۔ مگر عمر، ابھی تم واپس جا کر کرو گے کیا؟ 4-5 ماہ تک تمہارا رزلٹ آئے گا، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تب تک تم یہیں رہو؟ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر پاپا کے ساتھ یہی طے ہوا تھا کہ پیپر دینے کے بعد واپس آ جاؤں گا اور انٹرویو کی تیاری وہیں کروں گا، مگر یہاں تم کو زیادہ آسانی ہوگی۔ آسانی کی تو خیر کوئی بات نہیں، میرے لیے دونوں جگہ پر ایک ہی بات ہے، مگر اب پاپا نے کہا ہے تو ظاہر ہے کہ میرے لیے ضروری ہے واپس چلا جاؤں۔ نانو نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، جہانگیر سے میں خود بات کر لوں گی، اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر تم فی الحال یہیں رہو۔ نہیں گرینی، مجھے خود بھی وہاں کچھ کام نمٹانے ہیں، اس لیے مجھ کو جانا ہوگا، اس نے ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے کہا۔ بھائی تمہیں اتنا پرابلم کس بات کا ہے؟ پرابلم کوئی نہیں ہے گرینی، بس اب میں کچھ اکتا گیا ہوں ایک ہی جگہ رہ کر، کچھ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں گھومو پھرو، تم نے پاکستان میں کچھ دیکھا ہی کہ نہیں؟ یہاں گھومنے کے لیے کیا ہے گرینی؟ بہت کچھ ہے، ناردرن ایریاز کی طرف جاؤ گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ کیوں، وہاں ایسا کیا ہے؟ تم جاؤ گے تو پتہ چلے گا نا کہ وہاں کیا ہے۔ گرینی، پہلے تو آپ نے لاہور کی تعریفوں کے انبار لگائے تھے، مگر لاہور میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ناردرن ایریاز کی تعریف کر رہی ہیں تو مجھے شک ہے کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تم مالم جبہ جاؤ گے تو میں پتہ چلے گا کہ میں سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ۔ اس کے علاوہ بھوربند دیکھنا، سوات اور گلگت چلے جاؤ، تم وہاں بہت انجوائے کرو گے۔ نانو نے پورا پلان سامنے رکھ دیا۔ اچھا سوچوں گا، اس نے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گرینی، اکیلا میں کیسے جاؤں؟ آپ کو پتہ ہے میں اکیلا کچھ بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ اکیلا جانے کی کیا ضرورت؟ اپنے دوستوں اور کزنس کو ساتھ لے جاؤ، انہوں نے فوراً تجویز پیش کی۔ دوست اور کزنز اتنے فارغ کہاں ہیں کہ میرے ساتھ چل سکیں؟ میں ولید کو فون کر دوں گی، وہ تو فوراً چل پڑے گا تمہارے ساتھ۔ نانو نے اسے پوری طرح گھیر لیا۔ اچھا میں پہلے پاپا سے بات کر لوں، اس نے ایک بار پھر جان چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا جہانگیر سے میں خود بات کر لوں گی۔ یعنی گرینی، آپ مجھ کو یہاں کسی طرح بھی نکلنے نہیں دیں گی؟ عمر نے کچھ بے چارگی سے کہا۔ تمہیں چلے تو جانا ہی ہے، پھر کیا ہے، اگر کچھ عرصہ یہاں ہمارے ساتھ ہی گزار لو۔ آپ ابھی تک تنگ نہیں آئے مجھ سے؟ نہیں، تنگ کیوں آؤں گی؟ نانو نے کچھ خفگی سے کہا۔
بہت خدمتیں کرنی پڑتی ہیں آپ کو میری، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، کم از کم کوئی مصروفیت تو ہے نا، گھر میں رونق ہے تمہاری وجہ سے، نانو نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمر چند لمحے ان کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے زیر لب کچھ کہا۔ ہیلو پاپا، میں عمر ہوں، کال ملنے پر اس نے کہا۔ ہاں عمر، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں پاپا۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی تک میری سیٹ بک نہیں کروائی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ بس کچھ مصروفیت تھی۔ دوسری طرف سے جہانگیر ماد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر کب سیٹ بک کروا رہے ہیں؟ اتنی جلدی کیا ہے واپس آنے کی؟ عمر کی بات پر حیران ہوا۔ عمر ان کی بات پر حیران ہوا۔ پاپا، آپ ہی نے کہا تھا کہ پیپرز کے فوراً بعد واپس آ جاؤں۔ ہاں، مگر اب میں سوچ رہا ہوں تم ابھی وہیں رہو۔ مگر کیوں پاپا؟ وہاں رہ کر تم انٹرویو کی تیاری زیادہ بہتر طریقے سے کر سکو گے، تمہارے کزن تمہیں اچھی طرح سے گائیڈ کر دیں گے۔ نہیں پاپا، میں آپ کے پاس آ کر بہت اچھی طرح تیاری کر لوں گا، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ نہیں، پھر بھی تمہیں وہیں رہ کر تیاری کرنی چاہیے، انہوں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ پاپا، کیا گرینی نے آپ سے کوئی بات کی ہے؟ اس نے کچھ بے چینی سے کہا۔ کیسی بات؟ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں ابھی واپس نہ جاؤں، مگر میں نے ان سے کہا کہ مجھے فوری طور پر واپس جانا ہے۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ میں خود آپ سے بات کر لوں گی۔ نہیں، انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مگر ٹھیک ہے، اگر وہ اصرار کر رہی ہیں تو پھر تم وہیں رہو۔ مگر پاپا، مجھے بہت سے کام ہیں امریکہ میں۔ کام بھی ہو جائیں گے، فی الحال تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم وہیں رہو۔ میں بور ہو گیا ہوں یہاں، امریکہ آؤں گا تو پھر کچھ گھوم پھر لوں گا، ریلیکس ہو جاؤں گا۔ اس نے اصرار کیا۔ بور ہونے کی بات ہے تو میں تمہیں کسی دوسرے ملک کا ویزا لگوا دیتا ہوں، تم کچھ دن وہاں سیر کر لو، اسپین چلے جاؤ یا پھر یونان، یا جہاں بھی تم چاہو۔ جہانگیر ماد نے فوراً پیشکش کی۔ عمر الجھن کا شکار ہو گیا، آخر اسے امریکہ آنے سے کیوں روک رہے تھے؟ پھر بھی پاپا، عمر ضد مت کرو، میں جیسا کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ کچھ عرصے تک پاکستان کا ایک چکر لگا جاؤں۔ انہوں نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پاپا، کچھ دن کے لیے ہی آنے دیں، جب میں پاکستان آؤں گا تو واپسی پر آ جانا تم میرے ساتھ، مگر ابھی نہیں۔ اب یہ بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو تاکہ میں ویزا لگوا دوں۔ انہوں نے ایک بار پھر اس بات کا موضوع بدل دیا۔ کہیں بھی نہیں۔ پھر ٹھیک ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ گرینی چاہ رہی تھی کہ میں ناردرن ایریاز چلا جاؤں کچھ دنوں کے لیے، تو پھر میں وہیں چلا جاتا ہوں۔ اس نے خاصی بے دلی سے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم نے پہلے یہ علاقے نہیں دیکھے، تم خاصا انجوائے کرو گے وہاں۔ انہوں نے فوراً اسے اجازت دی۔ آپ کب تک پاکستان آ رہے ہیں؟ ابھی کچھ فائنل نہیں ہے، کچھ دنوں بعد دوبارہ فون کروں گا اور بتا دوں گا، انہوں نے اسے بتایا۔ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو؟ نہیں، ٹھیک ہے، پھر گڈ بائے۔ انہوں نے ساتھ ہی بات ختم کر دی۔ گڈ بائے۔ عمر خاصا بددل تھا، اور بددلی کے ساتھ ساتھ وہ حیران تھا کہ پاپا اسے امریکہ کیوں نہیں آنے دینا چاہتے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد قدموں کی چاپ ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ علیزہ سے دروازے پر دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ اندر آ جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ آ جائیں۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ عمر نے آتے ہی خاصی بے تکلفی سے پوچھا۔ اچھے ہو گئے، گڈ۔ وہ اب کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کرسٹی کہاں ہے؟ وہ باہر ہے۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ میں بیٹھ جاؤں؟ اب اس نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ ہاں بیٹھ جائیں۔ تھینک یو۔ وہ اطمینان سے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ سوات چلو گی؟ کیا؟ وہ اس غیر متوقع سوال پر حیران رہ گئی۔ ہاں بھائی، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا ہے کہ میرے ساتھ سوات چلو گی؟ وہ اس کی حیرانی پر حیران ہوا۔ آپ سوات جا رہے ہیں؟ ہاں، گرینی کی فرمائش، بلکہ ضد پر۔ تو پھر چلو گی؟ نہیں۔ کیوں؟ بس ایسے ہی۔ یہ بس ایسے ہی کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں جانا تو کوئی وجہ بتاؤ۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ کم آن علیزہ، گھومنے پھرنے سے بھی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ایک بار پھر پوچھا گیا، ایک بار پھر کہا گیا۔ بس ایسے ہی۔ مگر میں تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اس نے اصرار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم آج کل فارغ ہو۔ نہیں، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے بہت سے کام ہیں۔ کام ہوتے رہیں گے، تم چلنے کی تیاری کرو۔ نانو نہیں جانے دیں گی۔ اس بار اس نے نانو کا سہارا لیا۔ کیوں؟ اکیلے کیسے آپ کے ساتھ جانے دیں؟ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں اکیلا تو نہیں جا رہا، ولید میرے ساتھ جا رہا ہے، کچھ اور دوست بھی ہیں۔ پھر تو نانو کبھی بھی نہیں جانے دیں گی۔ کیوں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جانا۔ سو واٹ؟ اس نے خاصی لاپرواہی سے کہا۔ خیر ٹھیک ہے، تم نہیں جانا چاہتی تو میں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ بتاؤ تمہارے لیے وہاں سے کیا لاؤں؟ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا۔ علیزہ اس کی بات پر چونکی۔ میرے لیے؟ ہاں بھائی تمہارے لیے، بتاؤ کیا لاؤں؟ پتہ نہیں۔ اب یہ بھی نہیں پتہ؟ علیزہ اس بار بھی خاموش رہی۔ آپ نے تو شاید کچھ دن تک، میرا مطلب واپس چلے جانا تھا۔
علیزے نے کچھ اٹکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ اس کی بات پر کچھ چونکا۔ اوہ، یہاں تو میرے جانے کا انتظار ہو رہا ہے، عمر نے کچھ افسوس بھرے انداز میں کہا۔ علیزے کچھ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں جانا تو تھا، لیکن بس پاپا بھی بلوانے پر تیار نہیں ہیں اور گرینی بھیجنے پر، اس لیے آپ کو کچھ اور عرصہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ علیزے کو کچھ مایوسی ہوئی۔ اب تو اس کے پیپرز بھی ہو چکے ہیں، پھر ابھی کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کچھ بے دلی سے سوچا۔ عمر بڑے غور سے اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والی مایوسی اس کی تیز نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ تم چاہتی ہو میں چلا جاؤں؟ اس نے علیزے سے پوچھا۔ میں نے یہ کب کہا؟ تم نے کہا نہیں، لیکن اس دن آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ پیپرز کے ساتھ واپس چلے جائیں گے، اس لیے میں نے پوچھ لیا، اس نے عمر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ دیر خاموش رہا۔ اب یہ یہاں سے جاتا کیوں نہیں؟ وہ اپنے کمرے میں اس کی مستقل موجودگی سے تنگ آ گئی تھی۔ کچھ دن دیر سے ہی صحیح، مگر مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، مگر یہاں سے جانے کے بعد میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ وہ ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگا۔ علیزے نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم مس کرو گی مجھے؟ اس نے یکدم علیزے سے پوچھا۔ وہ اس کے غیر متوقع سوال پر بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں شکر کروں گی کہ تم یہاں سے چلے گئے، اس نے دل میں سوچا اور جواب میں کہا۔ پتہ نہیں، مگر مجھے پتہ ہے تم شکر کرو گی۔ میں یہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا یہ شخص ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ اس نے فقط چہرے کے ساتھ اسے دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ نہیں، مجھے ٹیلی پیتھی نہیں آتی، میں بس چہروں کو پڑھ لیتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر حیران ہوئی۔ عمر جیسے اس کی ہر سوچ سے آگاہ تھا۔ ویسے علیزے، تمہیں کیا سب کزنز اتنے ہی برے لگتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات پر الجھ گئی۔ مطلب؟ وہ خود بھی اپنے سوال پر غور کرنے لگا۔ مطلب یہ کہ کیا اسامہ بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا میں؟ مجھے آپ بھی برے نہیں لگتے، مگر اسامہ زیادہ اچھا لگتا ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا، وہ بھی یہاں بہت کم آتے ہیں، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ مگر آتا جاتا رہتا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ پہلی بار چونکی۔ بس ویسے ہی گرینی بات کر رہی تھیں اس کے بارے میں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ جب یہاں اکیڈمی میں ٹریننگ حاصل کرتے تھے تو اکثر آیا کرتے تھے۔ تمہیں لگتا کیسا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ وہ اب اسے کرید رہا تھا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ اب اس کے سوالوں سے بے چین ہو رہی تھی۔ میں کچھ خاص نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ اتنا اسمارٹ بندہ ہے، میری طرح تم اسے ناپسند نہیں کرتی ہوگی۔ وہ یکدم بات کا موضوع بدل گیا۔ علیزے اب اس کی گفتگو سے بری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ اسامہ بہت اچھا دوست ہے میرا، وہ اسی طرح کمرے کے وسط میں کھڑا بتا رہا تھا۔ وہ دلچسپی لیے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں۔ پھر وہ اسکالرشپ پر آکسفورڈ چلا گیا۔ اس کا دل چاہا وہ اس سے پوچھے کہ وہ اسے یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہے، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ گرینی کہہ رہی تھی کہ تمہاری بڑی اچھی دوستی تھی اسامہ کے ساتھ۔ عمر نے دانستہ جھوٹ بولا۔ کیا میری دوستی؟ وہ حیران رہ گئی۔ کیوں، کیا تمہاری دوستی نہیں ہے؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، نانو کہتی تھی میں انہیں بھائی کہا کروں۔ وہ بہت سنجیدہ رہتے تھے۔ وہ نانو کے جھوٹ پر حیران ہو رہی تھی۔ عمر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اچھا، ہو سکتا ہے گرینی کو ہی غلط فہمی ہو گئی ہو، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں۔ اس کے اگلے جملے پر علیزے نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پلٹ کر علیزے کو دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر پھر وہ باہر نکل گیا۔ منہ ٹھیک ہو گیا تمہارے کزن کا؟ شہلا نے ساتھ چلتے چلتے اچانک علیزے سے پوچھا۔ ہاں، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ چلو شکر ہے، کم از کم تمہارے چہرے پر 12 بجنے والی مستقل کیفیت سے تو چھٹکارا ملا۔ علیزے اس کی بات پر کچھ جھینپ گئی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں یار، میں تو بس یہ کہتی کہ اب پہلے کی طرح تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو مل جائے کرے گی جو کئی دن سے غائب تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے۔ عمر کا موڈ صحیح، تمہارا موڈ صحیح، عمر کا موڈ خراب، تمہارا موڈ خراب۔ تم غلط کہہ رہی ہو شیلا، اس نے جیسے احتجاج کیا تھا۔ کاش کہ یہ بات واقعی غلط ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے علیزے سکندر، آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس نے ہینڈ بیگ میں سے کینو نکال کر ساتھ چلتے ہوئے چھیلنا شروع کر دیا۔ میں اس کی وجہ سے پریشان تھی، مگر شہلا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں میرے سامنے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی نو یو انسائڈ آؤٹ، اس نے کاش منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ علیزے کچھ دیر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی، پھر اس نے کچھ مدھم آواز میں کہا۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ صرف انڈرسٹینڈنگ ہونے سے کوئی کسی کے لیے اس طرح پریشان نہیں ہوتا۔ وہ صاف گوئی کا ہر اگلا پچھلا ریکارڈ توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔
وہ میرا دوست ہے۔ نہیں، معاملہ دوستی کی حدود سے کافی آگے جا چکا ہے۔ شہلا نے کوئی تنگ تنا کر اس کی بات کاٹ دی۔ تم ڈرتی کیوں ہو یہ مان لینے سے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، بلکہ 100% ایسا ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے علیزے بی بی۔ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ لیتی ہیں کہ ساری دنیا اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے۔ آپ کو اس سے محبت ہے تو آپ جا کر اس سے کہیں کہ آپ اس سے محبت فرما رہی ہیں، وہ بھی خاموش محبت۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یا تو عمر صاحب بھی آپ سے اپنی محبت کا اقرار کر لیں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ جس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ کا دماغ درست کر دیں گے۔ کم از کم پھر آپ اس محبت کے چکر سے تو نکل آئیں گی۔ علیزے نے کچھ رنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مجھے اس سے کچھ بھی نہیں کیا چاہیے۔ کیا مطلب کچھ تم نہیں چاہتی کہ وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے اور شادی کرے؟ شہلا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں تو پھر؟ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ٹھیک رہے، پریشان نہ ہو، بس وہ خوش رہے، چاہے اس کی زندگی میں کوئی علیزہ اسکندر نہ ہو۔ ہاں، چاہے اس کی زندگی میں میں نہ ہوں۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پائی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے جو چیز اچھی لگے گی تو میں چاہتی ہوں مجھے مل جائے، میرے پوزیشن میں ہو، اور تم عمر سے محبت کرتی ہو تو اس کا اقرار نہیں کرتی، اقرار کرتی ہو تو اسے حاصل کرنا نہیں چاہتی، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر تم اس کو حاصل کر لو گی تو پھر تم اسے اپنے پاس رکھنا نہیں چاہو گی، ہے نا؟ شہلا کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ کسی چیز کو صرف میری محبت میرے پاس نہیں لا سکتی، میں اپنے پیرنٹس سے بھی محبت کرتی ہوں، میری محبت انہیں اکٹھا نہیں رکھ سکی، نہ انہیں میرے پاس رکھ سکی۔ عمر سے محبت کروں گی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ میرا ہو جائے گا؟ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں اس کی پرواہ کرتی ہوں اور اسے پہنچنے والی ہر تکلیف مجھے اذیت دیتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہو سکتا ہے عمر بھی تم سے محبت کرتا ہو، وہ بھی تو تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ شہلا نے بہت نرمی سے اس سے کہا۔ ہر جذبہ محبت نہیں ہوتا، مگر بہت سے جذبے بالآخر محبت پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھ سے ہمدردی کرتا ہے۔ او کم آن علیزے، ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں شہلا، وہ مجھ سے صرف ہمدردی کرتا ہے، جس سے ہمدردی ہو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ شہلا اس کی بات پر کچھ بگڑ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا علیزے بی بی؟ لوگ آپ سے بھلا ہمدردی کیوں کریں گے؟ آپ اندھی ہیں، معذور ہیں، کیا ہیں کہ لوگ آپ سے ہمدردی کریں گے؟ شہلا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور ویسے بھلا کون تم سے ہمدردی کرتا ہے؟ وہ فائنل ایئر کا عفان محمود جو تیسرے دن دان نکالتا ہوا آ جاتا ہے۔ مس علیزے، آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ تو نہیں چاہیے؟ یا پھر وہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کا قاسم مجید جو اپنا ہر اسکیچ پکڑے آپ کے پاس اصلاح کے لیے موجود ہوتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ آپ کا اس کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہمدردی تم سے بلال وحید کرتا ہے، جو ہر بار تمہیں دیکھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مس علیزے، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، کچھ کھایا پیا کریں، بلکہ آئے میں آپ کو چائے پلواتا ہوں۔ اتنی ہمدردی کرنے والے میرے پاس ہوتے نا تو میں اب تک کسی الیکشن میں حصہ لے چکی ہوتی۔ وہ علیزے کو ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر علیزے کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں ابھری۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی شہلا، مگر کچھ باتیں مذاق ہوتی ہیں، اور جس بات پر ہنسی آئے اسے پر ہنس لینا چاہیے، جیسے تمہارے اس فارمولے پر کہ عمر تم سے ہمدردی کرتا ہے۔ یہ فارمولہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تم زندگی کو اور دوسرے لوگوں کو جس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہو وہ زاویہ بدل دو۔ شہلا یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ تم میں اتنی خوبیاں ہیں علیزے کہ ان پر کتاب لکھی جا سکتی ہے، مگر تم خود اپنی اہمیت کو ماننے پر تیار نہیں۔ شہلا، تم میری بات نہیں کر رہی تھی، ہم کسی اور موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اپنے بارے میں بات کرنے سے کیوں ڈرتی ہو؟ میں ڈرتی نہیں ہوں، بس علیزے، تمہارے لیے جو چند چیزیں اہم ہیں نا، ان میں سے ایک عمر جہانگیر بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تم لاکھ کہو کہ تم اسے پانا نہیں چاہتی، مگر تمہیں اس کی خواہش ہے۔ مجھے خواہش نہیں ہے، تو پھر ہر وقت عمر کی باتیں کیوں کرتی رہتی ہو؟ اس فائل کو کھولو اور دیکھو، کہاں کہاں تم نے ایک ہی چہرہ اسکیچ کیا ہوا ہے، کتنی بار اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور تم کہتی ہو کہ تمہیں اس کی خواہش نہیں ہے۔ کس کو فریب دینا چاہتی ہو؟ مجھے، اپنے آپ کو، عمر کو، یا ساری دنیا کو؟ میں کبھی اسے یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ شہلا نے اس کی بات مکمل کی۔ آخر کیوں؟ مجھے خوف آتا ہے۔ کس بات سے؟ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اس سے مجھ سے محبت نہیں ہے تو میں کبھی دوبارہ اس کے سامنے نہیں جا سکوں گی۔ اس کے لہجے میں اتنی بے بسی تھی کہ شہلا کو اس پر ترس آ گیا۔ آؤ کلاس میں چلیں، پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ بات کا موضوع یکدم بدلتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چل پڑی۔
کچھ دیر اور وہاں کھڑی رہتی تو علیزے کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی برسنا شروع ہو جاتی۔ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔